آئی نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا، دوسروں کو چور کہنے والے خود چور ثابت ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی اکیلا مجرم نہیں، اسے لانے والے بھی شریک ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی سیاسی مخالفین پر کڑی تنقید، کہا فتنہ فساد جلاؤ گھیراؤ کے ماحول میں کون سی قوم ترقی کرتی ہے؟ ترقی کی رفتار جاری رہتی ہے تو آج دنیا میں ہمارا ایک مقام ہوتا۔ عوام نے کارکردگی کی بنیاد پر ہمیں ووٹ دیا ہے۔ الیکشن کا بائیکاٹ کرنے والے خود الیکشن میں حصہ لے کر ہار گئے۔ اللہ کے فضل سے جھوٹ، گالم گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی اور فتنے کو شکست ہوئی۔ ہمیں موروثی سیاست کا طعنہ دینے والوں کے اپنے اہل خانہ الیکشن میں کھڑے تھے۔ عوام نے نفرت کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ عوام کو سمجھ آ گئی ہے اب کوئی کسی کے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی سیاسی حریفوں پر کڑی تنقید بولی۔ عوام نے ایک بار پھر خدمت کی سیاست کو ووٹ دیا۔ میاں والی میں بھی تبدیلی آ گئی۔ نون لیگ نے کبھی بھی سیاسی عمل سے انکار نہیں کیا، ہمیشہ مشکلات کا بہادری سے سامنا کیا۔ تمام حلقوں میں کارکنوں نے سخت محنت کی۔ نواز شریف اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتی۔ پی ٹی آئی کے بگوڑے بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی پہلے ملک لوٹ کر گئے، اب اوورسیز پاکستانیوں سے پیسہ بٹور رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا جرت ہے تو پاکستان آ کر سیاسی جنگ لڑیں۔ یورپ میں جی ایس پی پلس کے خلاف لابنگ غداری ہے۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے سیاسی آزمائشیں دیکھی مگر وطن کے مفادات پر سمجھوتا نہیں کیا۔ پاکستانی کہلانے والے جب ملک دشمنی کریں تو وہ ننگے وطن اور غدار کہلائیں گے۔ قومی سلامتی اولین ترجیح ہے، کسی بھی صورتحال میں سمجھوتا نہیں کریں گے۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء کا جی ایچ کیو کا دورہ، علاقائی اور داخلی سلامتی پر بریفنگ، سرحد پار دہشت گردی، ہائبرڈ خطرات، جیو پولیٹیکل چیلنجز پر تفصیلی گفتگو۔ شرکاء کو اسمگلنگ، انسداد منشیات، خطرناک جرائم کے خلاف کارروائیوں سے آگاہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج ملکی یکجہتی، سلامتی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ امن، استحکام، خوشحالی کے لیے وفاقی صوبائی حکومتوں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کی ملاقات، دو طرفہ تعاون اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ پاکستان ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان پرعزم ہے۔ ایران سے انسدادی دہشت گردی تعاون بڑھانا ناگزیر ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ پاکستان خطے کے امن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایران پاکستان سے تعلقات مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں الوداعی تقریب، سابق جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سینئر افسران کی شرکت۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی 40 سالہ عسکری خدمات پر شاندار خراج تحسین۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا موجودہ جیو اسٹریٹجک حالات میں مضبوط دفاع قومی سلامتی کا بنیادی ستون ہے۔ قوم کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ افواج پاکستان مزید مستحکم بنانے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر بحرین پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ سطحی وفد وزیر اعظم کے ہمراہ۔ شہباز شریف کی بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات کا شیڈول۔ وزیر اعظم کی ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے بھی اعلیٰ سطحی گفتگو ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورہ پاکستان بحرین دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کی علامت ہے۔ دورہ شراکت داری کی نئی راہیں کھولے گا، عوامی روابط مزید مضبوط ہوں گے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان عارضی عدالتی تحویل میں لینے کے بعد ضمانت پر رہا۔ علیمہ خان کے 10 لاکھ روپے کے 2 مچلکے منظور۔ عدالت کا 26 نومبر کے مقدمے میں تاخیری حربے استعمال کرنے پر 8 گواہوں کو 10 ہزار روپے جرمانہ۔ انسداد دہشت گردی۔ عدالت راولپنڈی میں علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت۔ پروسیکیوٹرز نے بتایا کہ کرمنل پروسیجرز کی سیکشن 351 کے تحت ملزمہ عدالتی تحویل میں ہیں۔
عدالت نے وکلا صفائی کیس استدعا پر مزید سماعت 1 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ 4 اکتوبر احتجاج کیس میں پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب اشتہاری قرار دے دیے گئے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دیا۔ جائیداد کی تفصیلات بھی طلب۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیس کی سماعت کی۔ مسلسل طلبی کے باوجود عمر ایوب عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عمر ایوب کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ نون میں مقدمہ درج۔ صدر آصف علی زرداری نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس کل طلب کر لیے۔ سینٹ کا اجلاس 27 نومبر شام 4 بجے، قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ دونوں اجلاسوں میں اہم قانون سازی کا امکان۔ اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائز پر آئین کے آرٹیکل 54 کے تحت طلب کیے گئے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس 10 روز تک جاری رہنے کا امکان۔ مشترکہ اجلاس بھی رواں سیشن میں بلایا جائے گا۔ زیر التوا قوانین منظور کرائے جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھارتی فلم ایک دن کا سی ایم کا ذکر۔ چیف جسٹس کے دلچسپ ریمارک۔ جج ناصر جاوید رانا کو کام سے روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے والے جج کے خلاف درخواست۔ دلائل مکمل کر لیے گئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ سیشن ججز کے معاملات انسپیکشن ٹیم کو بھیجے جاتے ہیں۔ درخواست گزار پر چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا نوٹیفیکیشن میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا آپ کو ادب سے سمجھا دیا، پھر بھی مسئلہ ہے تو لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں۔ گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد ناصر نے حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر سید مہدی شاہ کی جانب سے نگراں وزیر اعلیٰ سے حلف لیا گیا۔ حلف برداری کی تقریب میں امیر مقام اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ 2 ماہ میں گلگت بلتستان میں انتخاب ہوں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ سابق وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے 24 نومبر کو مدت پوری کی۔ نگراں سیٹ اپ نے انتخابی عمل شفاف اور بروقت کرانے کا عزم ظاہر کر دیا۔ وکلا کو آئینی عدالت پسند نہیں آ رہی، ان کا کام دلائل دینا ہے۔ سڑکوں پر احتجاج عوام کو پریشان کرنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا آئینی عدالت کا قیام 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ضروری طور پر کیا گیا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سندھ میں بڑے ترقیاتی منصوبے جاری ہیں۔ تھرکول کو ناکارہ سمجھا جاتا ہے، آج بہترین نتائج دے رہا ہے۔ بلدیاتی ایکٹ پر بات چیت جاری ہے، کسی دباؤ میں آ کر کام نہیں کرتے۔ NFC تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے۔ کراچی میں کاروں نے جو پہاڑ کی کٹائی کے خلاف وکلا کا احتجاج، اطراف کی سڑکیں بند کر دی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے والے راستے بند۔ وکلا کنٹینر پر چڑھ کر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پہاڑ کی کٹائی کے خلاف احتجاج کرنے والے وکلا کے صوبائی وزیر ناصر شاہ سے مذاکرات کامیاب۔ احتجاج ختم کر دیا گیا۔ احتجاج کی قیادت کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر عامر نواز وڑائش نے کی۔ وکلا اور ہماری جدوجہد مشترکہ ہے۔ کینال اور پانی ہمارا بھی ایشو ہے۔ پہاڑ کے مسئلے پر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسمبلی میں آپ کی نمائندگی کروں گا۔ صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کی یقین دہانی۔ کراچی سرکولر ریلوے اور کراچی سکر ہائی سپیڈ ٹرین سندھ حکومت کے اہم اہداف قرار۔ عالمی بینک سے دونوں بڑے ریلوے منصوبوں میں تعاون کی اپیل۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل رام میمن نے کہا ہائی سپیڈ ٹرین سندھ کے لیے گیم چینجر ہوں گے۔ سینئر وزیر سے عالمی بینک وفد کی ملاقات۔ اربن موبلٹی پر تفصیلی گفتگو۔ یلو لائن BRT تاج حیدر پل کا ایک حصہ مکمل، دوسرا حصہ تیزی سے زیر تعمیر۔ منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے عالمی بینک کے مزید تعاون کی ضرورت ہے۔ عالمی بینک کے وفد کی ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سندھ حکومت کے اقدامات کی تعریف۔ پنجاب میں صحت کے شعبے میں تاخیری کلچر ختم، کام مکمل اور وقت پر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ مری، ساہیوال اور سرگودا کارڈیولوجی سینٹر کی کارکردگی کا جائزہ۔ اسپتالوں کی پرفارمنس رپورٹ پیش۔ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا اپریل تک مکمل فعال کرنے کی ہدایت۔ سرجری تھیٹر، مشینری اور ڈاکٹرز کی بھرتی فوری مکمل کرنے کا حکم۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری کی یورپی یونین کے سفیر سے ملاقات۔ اقتصادی تعاون اور GSP+ پر تفصیلی گفتگو۔
गवर्नर सिंध ने कहा यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है, बाहमी तिजारत में इजाफा ज़रूरी है। GSP+ पाकिस्तान के बरामदात और यूरोपीय मंडियों तक रसाई के लिए इंतहाई अहम है। 2.4 करोड़ आबादी, मुसाफकती लेबर और स्ट्रेटेजिक महल वकू के 22 सरमाकारी के बेहतरीन मौके, तालीम, टेक्नोलॉजी, तवानाई और सरमाकारी में यूरोपीय यूनियन के साथ मुशतरका इक़दामात के वसीम इम्कानात हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 80 लाख डॉलर की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। फंड सूबे बलूचिस्तान में पानी से मुतालिक मंसूबे पर खर्च होंगे। जदीद पाइप्ड वाटर सप्लाई सिस्टम मुतारिफ, पानी के ज़िया में कमी और पानी की दस्तयाबी बेहतर बनाने के लिए इक़दामात। बलूचिस्तान की मईशत में ज़राअत अहम, 60% आबादी इस शोबे से वाबस्ता। मंसूबा ज़रई शोबे के दबाव को कम करेगा। 1839 एकड़ अराजी में पानी की बेहतर दस्तयाबी और रोजगार के मौके में इजाफा। मंसूबे में जापान फंड और हाई लेवल टेक्नोलॉजी फंड की फाइनेंसिंग भी शामिल। दुनिया भर में बढ़ते इस्लामोफोबिया का संजीदगी से नोटिस। अयोध्या में नाम नेहाद राम मंदिर पर परचम कुशाई पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि बाबरी मस्जिद सदियों पर मुहित तारीखी इबादत गाह थी, 1992 में इंतहा पसंद हुजूम ने शहीद किया। जिम्मेदारान को बरी करना और मंदिर की इजाज़त देना भारतीय रियासत के इम्तियाजी रवैये को बेनकाब करता है। भारतीय मुसलमान समाजी, मुआशी और सियासी महरूमी का शिकार इस्लामी वर्से को मिटाने की मुनज़्ज़म कोशिश जारी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब गुजरांवाला की वफ्द की मुलाकात। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला के तामीराती काम को तेज करने की दरख्वास्त। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के लिए जगह फराहम करने का मुतालबा भी पेश किया गया। गवर्नर पंजाब ने मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान रेलवेज का मजीद 11 ट्रेनों के आउटसोर्सिंग का फैसला। ट्रेनों की आउटसोर्सिंग की ओपन नीलामी 3 दिसंबर को रेलवे हेडक्वार्टर में होगी। मुसाफिरों को जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन जारी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 11 ट्रेनों की आउटसोर्सिंग पर अमल दरामद शुरू। जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद 3 दिसंबर को ओपन बोली होगी। सबसे ज्यादा बोली देने वाली कंपनी को ट्रेन सर्विसेज दी जाएंगी। कराची में ई चालान के नफाज को 30 रोज मुकम्मल। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर अब तक 93,000 से ज्यादा चालान। कैमरों की मदद से सबसे ज्यादा 57,541 चालान सीट बेल्ट न लगाने पर किए गए। हेलमेट न पहनने पर बाइक सवारों को 22,227 चालान जारी। तेज रफ्तारी पर डंपर, ट्रेलर और वाटर टैंकर के 1,188, दीगर गाड़ियों के 2,699 चालान किए गए। सफारी पार्क कराची में घोड़ी, सिंध आइबेक्स, चेतल समेत 15 जानवरों की पैदाइश। वेटरनरी माहिरीन ने तमाम नौमौलूद जानवरों को मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। मेयर कराची का नौमौलूद जानवरों के नाम रखने की तकरीब और जश्न का ऐलान। कहा, जानवरों की पैदाइश सफारी पार्क के सेहतमंद माहौल का सबूत है। सफारी पार्क में जंगली हयात के लिए खुसूसी इंतजामात और बेहतरी के इक़दाम जारी। सफारी में मफलून, सिंध आइबेक्स, ब्लैक बुक, चेतल घोड़ी और की वलादत हुई है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। तीतर का शिकार करने के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी, अब तीतर का शिकार धड़ल्ले से कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने शिकार पर आयद पाबंदी उठा ली। नए कवायद और ज़वाबित के साथ तीतर के शिकार की मशरूत इजाज़त। 3 मुख्तलिफ दौरानियों में तीतर के शिकार की इजाज़त होगी। तर्जुमान महकमा जंगली हयात पंजाब ने तस्दीक कर दी। कहा, तीतर के शिकार के लिए पहला दौरानिया 1 दिसंबर से 15 फरवरी 2026 तक होगा। दूसरा दौरानिया 14 दिसंबर से 15 फरवरी और तीसरा 10 जनवरी से 15 फरवरी तक होगा। शिकार से इतवार के दिन मुस्तनद असलहे और शूटिंग लाइसेंस के साथ खेलने की इजाज़त होगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई, नवंबर और दिसंबर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्क भर में खुश्क सर्दी बरकरार। मैदानी इलाकों में स्मोक और धुंध पड़ने लगी। बालाई इलाकों में बर्फबारी के भी आसार न होने की रिपोर्ट।
ماہرین کے مطابق بارش نہ ہونے کے باعث آبی ذخائر کا محتاط استعمال ضروری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خشک سالی کی صورت میں بر وقت اقدامات کے لیے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی برقرار۔ ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق لاہور آلودہ ترین شہر قرار۔ لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 331 ریکارڈ۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی فضا بھی مضر صحت قرار۔ حضور میں AQI 327 جبکہ ناروال میں 313 ریکارڈ۔ عالمی ویب سائٹ کے مطابق عالمی سطح پر آلودگی میں لاہور 6 نمبر پر، کراچی عالمی فضائی آلودگی رینکنگ میں 14ویں نمبر پر۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور ٹول پلازا سے برہان تک بند۔ بھارتی فضائیہ کو ایک اور بڑا جھٹکا۔ آرمینیا نے دبئی ایئر شو میں بھارتی جنگی طیارہ تیجس کی تباہی کے بعد خریداری معطل کر دی۔ بھارت اور آرمینیا کے درمیان $1.2 بلین مالیت کے 12 طیاروں کی ڈیل پر بات ہو رہی تھی۔ اگر ڈیل مکمل ہوتی تو یہ تیجس طیارے کی پہلی بڑی برآمدی ڈیل ہوتی۔ آرمینیا کی خریداری منسوخی سے اسرائیل ایروسپیس انڈسٹری کو کئی $ملین کا نقصان ہوا۔ تیجس میں اسرائیل میں تیار کردہ جدید ریڈار اور دیگر آلات شامل۔ 21 نومبر کو دبئی ایئر شو میں بھارت کا جنگی طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ ہلاک ہو گیا تھا۔ غزہ میں موسم سرما کی بارش سے تباہال فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ بارش کا پانی خیموں اسپتالوں میں داخل، بے گھر خاندان شدید سردی میں بے یارو مددگار۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے دوبارہ امدادی خیموں اور سامان کی غزہ آمد روک دی ہے اور فلسطینی گیلے خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ امریکی حمایت یافتہ متنازع غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے غزہ میں آپریشن روک دیا۔ اسرائیلی فوج کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، تازہ کارروائی میں مزید 4 فلسطینی شہید۔ 10 اکتوبر کے معاہدے کے بعد اسرائیل کی جنگ بندی میں خلاف ورزیوں کی تعداد 500 سے تجاوز۔ غزہ نے غیرغمالی کی باقیات بھی حوالے کر دی۔ اور جنوبی افریقہ نے بھارت کو وائٹ واش کر دیا۔ بھارت کو اس کی سرزمین پر 408 رن سے بڑے مارجن سے شکست دے دی۔ 25 سال بعد بھارتی سرزمین پر جنوبی افریقہ کی ٹیسٹ سیریز میں کامیابی۔ جنوبی افریقہ نے 549 رنز کے ہدف میں بھارتی ٹیم 140 رنز پر ڈھیر۔ بھارت کے 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ جنوبی افریقہ کے اسپنر سائمن ہارمر کی میچ میں 9 وکٹیں۔